السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وقال اللہ تعالی فی کتاب المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ ناظرین گرامی قدر، آپ کی طرف سے اور میں اپنے مرحوم مؤمنین و مؤمنات اور اعزاء و اقرباء اور رشتہ داروں کی طرف سے بارگاہ حضرت معصومہ میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکی یا فاطمۃ المعصومہ، اشفعی لنا فی الجنہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، الحمدللہ توسل کے موضوع پر عرائض آپ کے سامنے پیش ہو رہے تھے اور بیان کیا گیا کہ اگر ہمارے ان عرائض کو با دقت اور غور سے سماعت کیا جائے تو اس میں استعانت، استمداد، بعد مرگ قبور کی زیارت اور شفاعت، تبرک کے جو شبہات وارد ہوتے ہیں وہ بھی اسی مسئلے میں حل ہو جائیں گے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں قرآن مجید کی اور آیتوں کو لے کر برزخی حیات کو موضوع بحث بناتے ہوئے کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے، کیونکہ وہابیون کا یہ نظریہ ہے اور سلفی علماء کا یہ نظریہ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ بے بس ہو جاتا ہے، وہ مجبور ہو جاتا ہے، اس کی زندگی محدود ہو جاتی ہے۔ اسی کی طرف ہم توجہ دلاتے ہیں کہ تمام علماء اس بات پر تسلیم کرتے ہوئے اور اتفاق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حقیقت میں یہ زندگی محدود ہے، لامحدود زندگی تو برزخ کی زندگی ہے۔ یہاں کے اختیارات محدود ہے، لامحدود اختیارات برزخ کے اختیارات ہیں۔ اسی لیے پروردگار عالم نے مژدہ دیتے ہوئے شہداء کے لیے کہا کہ خبردار انہیں میت نہ کہو، اگر میت کہو گے تو گویا کہ تم ان کے اختیارات کو محدود کر رہے ہو۔ یہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں سے رزق پاتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ یاسین نے اس بندے کی بات کو بیان کیا جو اپنے بستی والوں کی طرف دوڑتا ہوا آیا اور انہیں کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی تمہارے لیے پیغام لے کر آئے ہیں، بغیر اجرت کے تمہیں ہدایت کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ خود بھی ہدایت پر ہیں۔ تو پھر وہ یہ جملہ کہتے ہیں سورہ یاسین کی آیت نمبر 25، انی آمنت بربکم فاسمعون، کہ میں تمہارے رب پر ایمان لاتا ہوں اور لا چکا ہوں، اور میری بات سنو اور تم بھی ایمان لے کر آؤ۔ قیل ادخل الجنہ، جب اس کی شہادت ہو گئی، بستی والوں نے انہیں شہید کر دیا یا انہیں مار دیا، تو جب وہ جنت میں پہنچا، قیل ادخل الجنہ، جب وہ جنت میں داخل ہوا، قال یا لیت قومی یعلمون، اے میری قوم کاش تم جان لیتے۔ گویا کہ وہ عالم برزخ سے اپنی قوم کو خطاب کر رہا ہے، یعنی یہ اپنی قوم کے احوال و حالات دیکھ رہا ہے، مگر جو دنیا میں موجود زندہ لوگ ہیں وہ اس کے حالات کو نہیں دیکھ پا رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرنے والا جب اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ اس دنیا سے منقطع نہیں ہوتا، وہ اس دنیا سے لا تعلق نہیں ہوتا، بلکہ اس کی حیات کے دائرہ کار کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ دنیا میں زندہ رہنے والا عالم برزخ والوں کو نہیں دیکھ سکتا، مگر جو عالم برزخ میں پہنچتا ہے، جو قبر میں پہنچتا ہے، جو قیامت سے پہلے والی زندگی میں پہنچتا ہے، وہ اتنی بصیرت رکھتا ہے، اتنی دید رکھتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ میں رہنے والے لوگوں کو بھی دیکھتا ہے اور دنیا میں رہنے والے لوگوں کو بھی دیکھتا ہے، اور یہ حسرت کرتا ہے، قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم یہ جان لیتی کہ یہ برزخ کی زندگی معمولی زندگی نہیں ہے، محدود زندگی نہیں ہے، یہ زندگی کمزور اور ضعیف زندگی نہیں ہے، بلکہ بالاتفاق دنیا کے مقابلے میں قوی زندگی ہے۔ کیا جان لیتے؟ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین،
کاش یہ جان لیتے، یہ دیکھتے مجھے کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں شمار کیا۔ یہ قرآن مجید کی آیتیں جو یہ ہمیں بتا رہی ہیں، سورہ یاسین کی آیت نمبر 25 اور 26 کے جب مرنے والا مرتا ہے تو وہ دنیا والوں کی زندگی سے تو باخبر ہوتا ہے، مگر دنیا والے برزخ والے کی زندگی سے باخبر اتنا نہیں ہوتے۔ اب آئیے سورہ غافر، جسے سورہ مومن بھی کہا گیا، پروردگار عالم، سورہ مومن قرآن مجید کا 40واں سورہ ہے سورہ غافر، اس میں ارشاد فرماتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ پروردگار عالم فرعون اور آل فرعون کی بات کر رہا ہے کہ انہیں جہنم اور آگ میں ڈالا جاتا ہے صبح و شام، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور اس وقت تک جب تک قیامت کا دن بپا نہیں ہو جاتا، اس وقت انہیں کہا جائے گا کہ تم داخل ہو جاؤ اے آل فرعون عذاب شدید میں۔ یہ آیت واقعاً ایسی آیت ہے جو علماء، تمام علماء، یعنی علماء تشیع ہوں، علماء اہل سنت ہوں، جو بھی ہو، ان کے ہاں برزخ پر مضبوط دلیل کے طور پر سامنے آتی ہے کہ پروردگار عالم برزخ میں فرعون اور آل فرعون کو سزا دیتا ہے اور انہیں بتاتا ہے۔ اور دیکھیے تفسیر الکامل میں ابن تیمیہ اپنی تفسیر میں یہ جملہ، اور محمد جمال الدین قاسمی اپنی تفسیر محاسن التعویل میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ برزخ میں نعمتیں بھی ہوتی ہیں اور عذاب بھی ہوتا ہے، بلکہ محمد جمال الدین قاسمی یہ جملہ کہتے ہیں کہ ان پر آگ کا پیش کیا جانا دائمی ہے، اور اس میں زمان کا معین کہ صبح و شام کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ برزخ کی بات ہو رہی ہے کہ جس کا تعلق دنیا سے بھی ہے۔ یہ لفظ جس کا تعلق دنیا سے بھی ہے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ صبح و شام کا تعلق دنیا سے، اور برزخ کیونکہ دنیا سے جڑی ہوئی ہے اس لیے اس میں دنیا و صبح و شام کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ تو یہاں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ وہ آیتیں ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ برزخ حیات، برزخ میں انسان حیات رکھتا ہے، انسان زندہ ہے۔ مزید آئیے سورہ اعراف آیت نمبر 77 تا 79 تک، 79 تک یہ جملہ ملتا ہے، 77، 78 اور 79 کیا ہے؟ فَأَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، بس ان متکبرین نے ناقہ صالح کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا، اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرپیشی کی، اور کہنے لگے اے صالح اگر تم رسولوں میں سے ہو تو تم جس عذاب کا وعدہ کرتے وہ ہمارے لیے لے کر آؤ۔ گویا کہ حضرت صالح سے عذاب کو طلب کیا، اور جب عذاب آ گیا تو قرآن یہ کہتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اور پھر عذاب آیا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ناگہا شدید زلزلے نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ انہوں نے صبح کی تو ان کی کیفیت یہ تھی کہ اپنے گھروں میں منہ کے بل گرے پڑے ہوئے تھے۔ جب یہ واقعہ ہو گیا تو علماء یہ فرماتے ہیں فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، کیونکہ حضرت صالح ان سے منہ پھیر چکے تھے، اور جب منہ پھیر چکے اور عذاب ان پر آ چکا تو پھر حضرت صالح ان کے عذاب آنے کے بعد یہ جملہ کہتے ہیں وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ اس میں دیکھیے چند نکتے ہیں کہ پس صالح نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا اے میری قوم، یقیناً میں نے تم تک اپنے خدا کا پیغام پہنچا دیا تھا، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں تمہیں نصیحت بھی کرتا تھا، وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، مگر تم نصیحت اور خیر خواہی کو سننے والے نہیں تھے، دوست رکھنے والے نہیں تھے۔
یہاں سے یہ جو پہلی آیت ہے فَعَقَرُ النَّاقَةَ کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت صالح کی قوم زندہ حالت میں تھی اور عذاب الہی کا کیا کر رہی تھی؟ مطالبہ کر رہی تھی۔ جب ان پر عذاب آ گیا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ جب ان پر عذاب آ گیا تو جناب صالح اس قوم کی طرف پلٹ آئے۔ جب اس قوم کی طرف یعنی اپنی قوم کی طرف پلٹ آئے تو گویا کہ اس عذاب شدہ قوم سے خطاب کر رہے تھے جو عالم برزخ میں پہنچ چکی تھی اور اللہ کے عذاب کو چکھ چکی تھی۔ اور یہ کہنا اس بات پر دلیل ہے کہ مردہ لوگوں سے کلام کر رہے تھے۔ وہ کون سا جملہ ہے؟ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ تم تو نصیحت سنتے ہی نہیں تھے، تم تو میری باتوں کو مانتے ہی نہیں تھے، تم تو خیر خواہی چاہتے ہی نہیں تھے۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ حضرت صالح اپنی عذاب شدہ قوم سے کلام کر رہے تھے۔ پھر سورہ اعراف آیت نمبر 91 اور 93 یہ تین آیتیں بتاتی ہیں، 91، 92، 93 جناب شعیب کا معاملہ ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جاثمین پس انہیں زبردست زلزلے نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، تو جب انہوں نے صبح کی تو اپنے گھروں میں اپنے زانوؤں میں منہ مارے مردہ پڑے ہوئے تھے۔ جب ایسا معاملہ ہوا تو یہ لوگ کون تھے؟ الذین کذبوا شعیبا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت شعیب کا انکار کیا تھا، ان کو جھٹلایا تھا، ان کی باتوں پر ایمان نہیں لے کر آئے تھے۔ اور جب ان پر عذاب آیا اور زانوؤں کے بل اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے تو حضرت شعیب جب ان کی طرف آئے اور قرآن ان کو بیان کر رہا ہے کہ یہ اپنے گھروں میں پڑے ہوئے تھے کأن لم یغنوا فیہا اس طریقے سے مردہ پڑے ہوئے تھے اور بے حس پڑے ہوئے تھے، کوئی حرکت ان میں نہیں تھی۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ گویا کہ یہ ان گھروں میں رہتے ہی نہ ہوں یا یہ گھر ان کے تھے ہی نہیں۔ الذین کذبوا شعیبا یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے شعیب کا انکار کیا۔ کانوا هم الخاسرین یہ وہ لوگ تھے جو خسارہ اٹھانے والے تھے۔ اب ان کے لیے بھی یہ بیان کیا جا رہا ہے فتولی عنہم وقال یا قوم حضرت شعیب ان کی طرف سے رخ موڑتے ہیں اور ان سے کلام کرتے ہیں، یا قوم اے میری قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی میں تمہیں بار بار اپنی رسالت پہنچاتا رہا، تمہیں سمجھاتا رہا، ونصحت لکم اور تمہیں نصیحت کرتا رہا، فکیف آسیٰ علی قوم کافرین تو کیا کیا جائے اس قوم کا کہ جن کے لیے خیر خواہی چاہی جا رہی تھی مگر وہ خیر خواہی نہیں چاہتے تھے، تو کیوں کر کافروں پر افسوس نہ کروں، کیوں کر ان نہ ماننے والوں پر تعسف نہ کروں۔ یہ آیتیں بھی ہمیں بتاتی ہیں کہ حضرت شعیب جب آئے تو اپنی مردہ قوم سے کلام کیا، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ عالم برزخ میں، عالم قبر میں، یا جیسے انسان مر جاتا ہے تو وہ مردہ نہیں ہوتا، زندہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید کے 2 جگہوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور فقط اتنا نہیں بلکہ پروردگار عالم اور کئی جگہوں پر اس بات کی طرف اشارہ اور توجہ دلاتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ مردہ نہیں ہوتا۔ مثلاً دیکھیے پروردگار عالم کیا فرماتا ہے، سلام ہو ابراہیم پر، حالانکہ حضرت ابراہیم اس دنیا سے جا چکے ہیں، مگر اللہ کا یہ سلام کرنا بتا رہا ہے کہ جناب ابراہیم اس وقت بھی عالم برزخ میں زندہ ہیں، ان کی زندگی سے تو کوئی شک اور تردد نہیں، مگر وہ سن بھی رہے ہیں، یعنی عالم دنیا سے ارتباط میں بھی ہیں۔ اللہ پھر سلام بھیج رہا ہے سورہ صافات آیت نمبر 120 میں، سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر۔ پھر اللہ سلام بھیج رہا ہے سورہ صافات میں، سلام ہو الیاسین پر، سلام ہو مرسلین پر۔ یہ تمام آیتیں وہ ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں، سورہ صافات کی آیتیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی انسان کا رابطہ دنیا سے منقطع نہیں ہوتا۔ اور اس پر مزید آپ دیکھیے کہ جب تمام مسلمانان تشہد پڑھتے ہیں تو تشہد میں
دنیا میں ہے، مگر کیسے عالم برزخ والوں کا دنیا سے رابطہ ہے؟ ہم سب مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھتے ہیں۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ الرحمن مزید قیمتی عرائض کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آج کی حد تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔